سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں نے تلاوت کی ہے۔ رب کائنات اس میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے بھی نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اپنے نبی پر درود شریف بھیجا کرو، درود پڑھا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ یہ جمعہ کا دن جسے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اور ایک حدیث کے مطابق اس دن کو سید الایام، تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عید کا دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی عید کے دن کے مناسب ہونے سے کہ جب حاجی مینا میں ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے خوش ہوتا ہے اور فرشتوں میں یہ اعلان کرتا ہے کہ آج دیکھو میرے یہ بندے ہیں، کتنے دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، اور آج یہ مجھے یہاں تنہا بیٹھے پکار رہے ہیں۔ ان کے آنے کا مقصد کوئی نہیں، صرف یہ ایک ہے کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں، تم سارے فرشتے گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ یہ بڑی عظیم دن ہے، اور اس دن کا آپ اندازہ لگائیں کہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، بالخصوص یہاں قرب و جوار میں نے محسوس کیا کہ ہمارے جتنے گھر کے کام کاج مصروفیات ہوتی ہیں، وہ ہم اس دن کے اندر سارے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آج کا دن، جمعہ کا دن، محسن انسانیت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے بھی بڑا اہم دن ہے۔ ایک مسلمان دن گزارتا ہے، اس کا دن گزارنے کا کیسا اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو؟ مورخین فرماتے ہیں کہ سلف صالحین، ائمہ اکرام، صحابہ اکرام جمعہ کے دن چراغ لے کر مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ جب جمعرات کی رات، یعنی جو رات گزر چکی ہے، اس ٹائم سے لے کر اس مغرب تک جو اب آئے گی، یہ 24 گھنٹے جو ہیں، ایک دن گویا کہ یہ جمعہ کے دن میں شامل ہے۔ جو بندے اس دور کے اندر سلف صالحین ہوا کرتے تھے، وہ رات کو چراغ لے کے مسجدوں میں جاتے، اللہ کی عبادت کرتے، تہجد پڑھتے، پھر وہ فجر کی نماز سے پہلے جیسے چراغ لے کر آتے تھے وہیں بیٹھ جاتے کہ آج کا دن اس قدر اہم ترین ہے، ہم خالص اللہ کے پیغمبر پر درود پاک پڑھیں گے اور بھیجیں گے۔ یہ امت کا آج عمل مفقود ہو چکا ہے۔ آپ اللہ کی رحمت کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، رب کائنات اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ 10 رحمتوں کے ساتھ رب
کائنات کی ایک اور اضافی نعمت، حطت عنہ عشر خطیئات، رب کائنات اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں میں ایک نقطہ غور سے سنیں گے، بیان کروں گا، اور پھر آگے فرمایا کہ وَرُفِعَ لَهُ 10 درجات، رب کائنات ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے 10 درجے انسان کے بلند فرما دیتا ہے۔ یہاں حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ پاک گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اللہ پاک درجے بلند کر دیتا ہے۔ کسی بھی حدیث کے اندر یہ مینشن نہیں ہے کہ کون سا گناہ معاف فرماتا ہے۔ یہاں مبہم رکھا گیا گناہ معاف فرما سکتا ہے، جس طرح اس کے بخشنے کی شان ہے ایسے معاف فرما سکتا ہے۔ یہ مبالغہ کا فائدہ یہاں دیتا ہے۔ رب کائنات 10 درجے بلند عطا فرماتا ہے، جس طرح اس کی شان کریمی ہے جیسے وہ دیتے ہیں۔ یہ جو مبہم رکھا گیا کہ اللہ 10 درجے دیتا ہے، جو اللہ کے پیغمبر بتا رہے ہیں، اگر درجے کا تعین ہوتا آپ فرما دیتے۔ ایسی تمام احادیث کے اندر جہاں معاملہ مبہم ہوتا ہے وہاں مبالغے کا ہوتا ہے، پتہ نہیں رب کائنات کتنے دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اللہ 10 گناہ معاف فرما دے یہ چھوٹی نعمت ہے، اور رب کائنات 10 نیکیاں دے دے یہ چھوٹی نعمت ہے۔ آپ ڈے آف ججمنٹ جب قیامت کا دن قائم ہو چکا ہوگا، اس دن کے حوالے سے اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اس دن انسان اپنے ہر بندے کی طرف دوڑے گا، یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ۔ اس دن انسان اپنے بیٹوں کی طرف بھاگے گا، باپ کہے گا میں تیرا باپ ہوں، مجھے ایک نیکی دے، ایک نیکی دے دے، آج جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا۔ بچے کہے گا بابا نہیں، بیٹا اولاد کہے گی جو والدین آج اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں کہ ابا جہنم میں جانے لگا ہوں، ایک نیکی دے دو، بات فرمائے گا نہیں۔ ایک نیکی کی اہمیت آپ اس اندازے سے لگائیں کہ اس دن ایک نیکی کی بنیاد پر آپ کا جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور ایک درود کی کتنی برکات ہے۔ یہاں ایک شرعی مسئلہ سمجھ لیں، کیا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح درود بھیجتے ہیں کسی اور ذات پر درود بھیج سکتے ہیں؟ انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور پر بھیج سکتے ہیں؟ صحابہ کرام پر درود کرام بھیج سکتے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے کہ یہ منع کہ ہم درود پاک نہیں بھیج سکتے مگر صرف انبیاء کرام پر۔ یہ قول بھی کس کا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یعنی جن کا تعلق اہل بیت سے ہے، جو خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں لا تصلوا الصلاۃ، یاد رکھو اللہ کے پیغمبر کے علاوہ، انبیاء کرام کے علاوہ کسی پر بھی درود بھیجنا جائز نہیں۔ آپ معاشرے میں سنیں گے لکھا ہوگا علی علیہ السلام، حسین علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام، ان کے اوپر درود کرام ان الفاظ میں بھیجنا جائز درست نہیں۔ درود کرام، درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترمذی شریف کے اندر صحیح حدیث مروی ہے۔ آج ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، گھروں میں بیٹھتے ہیں، موبائل کو وقت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر انی اکثر علیک الصلاۃ، اللہ کے نبی میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں۔ فکم اجعل لک، میں کثرت سے بھیجتا ہوں، لیکن جب میں دعا مانگتا ہوں، مجلس میں جب بھی ہوتا ہوں درود بھیجتا ہوں آپ پر، لیکن جب میں رب کائنات سے دعا مانگنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے مینشن فرما دیں کہ میں آپ کی ذات
حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیغمبر روحو، کیا میں مجلس کا جتنا حصہ بیٹھتا ہوں اس کا چوتھا حصہ درود پاک آپ پر بھیجوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھیج سکتے ہو، اگر اس کو بڑھا لو تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کہا اللہ کے نبی 2 دروس کرو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدھا درود یعنی تم پڑھ سکتے ہو، یعنی 1 گھنٹے کی اگر مجلس ہے، تم بیٹھے ہو 1 گھنٹہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہو، تو تم آدھا گھنٹہ مجھ پر درود بھیجتے رہو، باقی آدھا گھنٹہ تم دعا مانگو، ٹھیک ہے کر سکتے ہو۔ اگر مجھ پر درود بھیجنا اس سے زیادہ اور کر لو تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ فرمان سنا صحابی نے، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر کہ ایسے نہ کرو کہ ساری دعا کے اندر آپ پر فقط درود ہی بھیجتا رہا، اپنا غم اور ہم اپنی پریشانی نہ کرو، ذکر اپنی مصیبت، اپنی بیماری، اپنی رزق کی تنگی، اولاد کا نہ ہونا ذکر نہ کرو، مجلس میں ہو اور آپ کی ذات برکت پر درود ہی بھیجتا رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن ذهب همك ويغفر ذنبك، اگر تو ایسا کر لے گا تو پھر رب کائنات تجھے 2 فائدے عطا فرمائے گا۔ ایک فائدہ تیرا اس دنیا کی زندگی میں تجھے اللہ عطا فرما دے گا، اور ایک فائدہ رب کائنات تجھے جب تو کل قیامت کے دن جائے گا تب عطا فرمائے گا۔ دنیاوی فائدہ یہ ہوگا اذن ذهب همك، اے ابی بن کعب، اللہ پاک تیری زندگی کے سارے غم ختم کر دے گا، تو زندہ تو رہے گا، تیرے گھر میں پریشانی میرے نہیں ڈالے گی، کمانے تو جائے گا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹ جائے گا، مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے گا، رب تعالیٰ اس وجہ سے، اس درود کی برکت کی وجہ سے تیرے لیے اس مٹی کو گویا سونا بنا دے۔ یہ ہے درود پاک کی برکت۔ آج امت کے اندر یہ عمل ختم ہو چکا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، مجلسیں ہیں، محفلیں ہیں، اخبار ہے، ٹی وی ہے، خبریں ہیں، چینل ہے، تبصرہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا درود نہیں پڑھا جاتا۔ اور اے میرے صحابی تجھے دوسرا فائدہ بتاؤ، وَيُغْفَرُ ذَنبُكَ، جب تم کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کے پاس جائے گا، اللہ پاک تیرے سارے گناہ بخش کے تو صاف زندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر۔ کون بچہ ہے جو یہ عمل نہیں کر سکتا؟ کون ساتھی ہے جو دکان پر بیٹھ کر درد کی پریشانی میں یہ عمل نہیں کر سکتا؟ کون ڈرائیور ہے جو ہر وقت گاڑی چلاتا رہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا پورا مکمل درود ابراہیمی نماز والا پڑھتا رہے، یا اللہم صلی علی نبی الامی یہ الفاظ پڑھتا رہے، یا پھر وہ ڈائریکٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہتا ہے، کون نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ یہاں مجھے ایک واقعہ ذکر ہے، آج سے 3 سال پہلے ڈی جی خان کے اندر ایک سیاہ رنگ کا بندہ تھا، وہاں بڑی ایک اہم جگہ ہم گئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو بندہ ہے نا، اس میں ڈی جی خان میں سب سے بڑا تاجر ہے، اور اس کی ظاہری کیفیت ایسے لگتی تھی جس طرح وہ بیچارہ کوئی عام مزدور ہوگا۔ اس سے دعا سوال ہوئی کیا کرتے ہو؟ اس نے یہ اسی حدیث کے حوالے سے، آج گھروں میں یہ عمل مفقود ہو چکا ہے، عورتیں اس عمل کو چھوڑ چکی ہے، ماں باپ بھی چھوڑ چکے ہیں، اولاد کیسے کریں؟ اس نے کہا جی میں بڑا غریب آدمی تھا، مجھے کچھ نہیں لگتا ہے، بس ایک چیز ہے جو آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری اماں جس جمعے کا جب دن ہوتا ہے فجر کی نماز پڑھتی ہے اور پھر سارا دن ہی جمعے کا دن اس کا خصوصی مصلی پر بیٹھ جاتی ہے، یا تو اللہ کا ذکر کرتی ہے یا نبی پاک کا درود بھیجتی ہے، اور میرے پلے کچھ نیکی نہیں ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی برکات ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک یہ پریشانیاں دور فرماتا۔ اور انہوں نے بتایا میں حیران ہوا، آج تک اس بات پر سوچتا ہوا، آپ سوچیں، انہوں نے کہا کوئی
کوئی ایسا دن نہیں ہے ان کی تجارت اتنی پھیلی ہے کہ یہ لوگوں کو کر دے نہ دیں، اور کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو ان کا کر رکھا جائے۔ یہ برکت کس کی ہے؟ درود شریف کی۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرکم علی صلاۃ، اے میری امت کے لوگوں تم میں سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن جو میرے نزدیک ہوگا، رب تعالیٰ جس کو سب سے زیادہ قریب میرے رکھے گا، جس کو میرا ساتھ پڑوس نصیب ہوگا، وہ بندہ ہوگا جو میری امت میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مل جانا کوئی چھوٹا عمل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، صحابہ کی کیسی محبت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی پانی لے کر اللہ کے پیغمبر کے دروازے پر ہر روز بیٹھ جاتا ہے۔ 15 دن 16 دن 17 دن گزر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نہ نکلیں گے، آپ اٹھتے ہوں گے اپنے گھر میں موجود ہوگا پانی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن باہر نکلے، دیکھا کہ ایک صحابی بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں پانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے کسی لمحے نکلے، آپ نے منظر دیکھا کہ میرے ساتھی کے ہاتھ میں پانی ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے ساتھی تم یہاں کیسے آئے؟ کہا اللہ کے پیغمبر میرے دل میں آپ کی خدمت کا خیال گزرتا ہے کہ کب پتا اللہ کے پیغمبر کو پانی کی حاجت ہو، آپ قضائے حاجت کرنے جائے باہر، یا آپ کو وضو کی طلب ہو اور پانی چاہیے آپ کو نہ ملے، آپ ڈھونڈنے جائے۔ میں نے سوچا کیوں نہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دور سفر نہ کرے، میں خوش نصیب وہ بندہ ہوں جو آپ کو پانی پیش کر دوں۔ یہ عمل صحابی کرتا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابی کا یہ عمل دیکھا تو آپ کا دل بڑا خوش ہوا، آپ کا دل بڑا خوش ہوا کہ دیکھو اس نے نیند حرام کر دی، بیوی اور بچوں کے پاس نہیں گیا، ساری دن کی تھکاوٹ بیچارے کو ہے، پانی لے کے میرے دروازے میں بیٹھا رہتا، اس سے میرے صحابی کی کتنی محبت ہے۔ آپ نے اسے فرمایا اے میرے صحابی سال ہوتا آج زبان نبوت سے یہ اعلان ہے جو تو مانگ لے گا اللہ پاک کی طرف سے تجھے مل جائے گا۔ سبحان اللہ، جو تو مانگ لے گا اللہ پاک کی طرف سے تجھے مل جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اس نے جیسے سنا، وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سوچ کر اس نے سوچا کیا مانگو؟ کہا ذرا مہلت ہے، دنیا مانگو کہنے لگا۔ پھر خیال آیا کہ یہ دنیا آنے قریب ختم ہو جائے گی، کہنے لگا کوئی بڑا عہدہ مانگو، کہنے لگا پھر یہ عہدہ جب چلا جاؤں گا اچھا رہ جائے گا۔ کہا جنت مانگ لوں، وہ بھی ایک نعمت ہے لیکن کیوں نہ سوچو اس سے اور اچھی چیز مانگو۔ کہا اللہ کے پیغمبر میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ جس طرح اس زندگی کے اندر میں آپ کے ساتھ ہوں، اللہ کل قیامت کے دن آپ کے ساتھ رکھے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی سب سے بڑی سوچ یہ ہے، ادھر زبان نبوت سے اعلان آ چکا ہے کہ جو تم سوال کرو گے تمہیں سوال جواب مل جائے گا اور وہ نعمت مل جائے گی۔ اور ابھی پچھلے دنوں میں حدیث پڑھا رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک فرشتہ ہے، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر اگر آپ چاہیں گے تو میں ان سونے کے یہ جو پہاڑ ہے، ریزے ہیں، پتھر ہیں، تو ان پہاڑوں کو بھی میں سونے کا بنا دوں گا۔ میرا یہ اوقات نہیں، مجھے رب کائنات نے یہ حکم دے کے بھیجا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے کی طرف دیکھا، دوسری طرف جبریل امین کھڑے ہیں۔ جبریل امین نے کہا دادا ایسا نہ کرنا اللہ کے پیغمبر، آپ مال اور دولت کو نہ مانگنا، آپ یہ کہنا کہ اللہ پاک کو جیسی زندگی میرے لیے بہتر ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں میں یہ نہیں مانگتا۔ آپ غور فرمائے اللہ کے پیغمبر فرما رہے تم میں سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہے
جو سب سے زیادہ میری ذات پر درود پڑھے گا اللہ پاک اس کو سب سے زیادہ میرے قریب کر دے گا۔ آج جمعے کا دن ہے، اللہ کے پیغمبر کے حقوق ہے، سب سے زیادہ خوش نصیب وہ امتی ہے جو اللہ کے پیغمبر پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی عزت کی بات ہے یہ درود پاک اللہ کے پیغمبر پر بھیجا جائے۔ آج کا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے حوالے سے ہم خالص کر لیں چند لمحے۔ دکان پر بیٹھے ہوئے آپ جہی ہیں، جیسی حالت میں ہیں آپ درود بھیجتے رہیں، کتنی اس کی برکت ہے اور کتنی اس کی فضیلتیں ہیں، کتنی اس کی سعادتیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان بھی سن لو جو آج معاشرے میں موجود ہے، اور میں نے شروع میں ذکر نہیں کیا صرف اسی وجہ سے کہ آج امت میں اس قدر بے حسی ہو چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راغم عنہ، اس بندے کا ناک خاک آلود ہو، یعنی آپ نے اس کے لیے دعایا کلمہ نہیں کہا۔ من ذکرت عنده وفلم يصلي علیہ، کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے اس امتی نے میرے اوپر درود نہ بھیجا۔ اور آپ یہاں غور فرمائیں، جمعہ کے اندر اکثر باقی مساجد کا مجھے نہیں پتا، یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نام آتا ہے تو کوئی ایک دو ساتھی ہوگا جب وہ درود پڑے گا، باقی نہیں پڑھتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ جانا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طبرانی کے اندر سلسلہ صحیح حدیثہ کے اندر یہ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المخیل الذی ذکرت عنہ فلم یصلی علیہ، میری امت کا بخیل وہ بندہ ہے جس کے سامنے میرا نام آیا اور اس نے درود نہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام آ گیا، اور اس نے اونچی آواز سے یا دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا، فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو کون ہے؟ سب سے بڑا بخیل ہے میری امت۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ مرض موجود ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ بغداد کے اندر لکھا ہوا ہے امام رمادی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ جب وہ بیمار ہوتے، جب بیمار ہوتے تو کہتے لوگوں دوا کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرو میں بیمار ہو چکا ہوں، نہیں پڑھ سکتا ہوں، مجھ پر اللہ کے پیغمبر کی چند احادیث پڑھ کے تلاوت کر دو، میرا مرض دور ہو جائے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مطلب بعد میں آئے گا، پہلے اللہ کے پیغمبر کا فرمان آئے گا، پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے گا، اور اس کی برکت کی وجہ سے میری بیماری دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنے فوائد ہیں اس صرف درود پاک کے حوالے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے باقاعدہ قول البدیع کتاب کے اندر کہ بڑے بڑے محدثین ان کی رب کائنات کی طرف سے بخشش کا اعلان صرف اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی ذات پر درود پاک بھیجا کرتے ہیں۔ اللہ درود پاک بھیجنا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، ایک محدث ہے بہت بڑے 5ویں ہجری کے جن کا نام ابو علی شہزاد یعنی ان کا نام حسن بن شہزاد ہے، امام رحبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلاء کے اندر یہ ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ بیٹھے تھے ایک دن، ایک نوجوان تلاش بسیار کے بعد، یعنی اس نے کافی تلاش کیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، اس نے آگے ایک محفل میں ایک مجلس میں لوگوں سے آگے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ حیدر بن شہزاد کون ہے؟ فاشار الیہ، لوگوں نے کہا وہ بیٹھا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا سنو کیا حسن بن شہزاد تم ہو؟ کہا ہاں میں ہوں۔ یہ واقعہ آپ کو ذکر کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ محدثین کے ہاں یہ راوی حدیث کا محدث، اس کے بارے میں محدثین نے یہ اصول کہہ دیا کہ یہ بندہ ثقۃ ہے، یعنی یہ بندہ عادل بھی ہے، ثابت بھی ہے۔
امانت دار بھی ہے، صوم و صلات کا پابند بھی ہے، اس کی زندگی میں کسی بندے نے اس کے اوپر جرح نہیں کی ہے، یعنی کسی نے یہ نہیں کہا یہ ظالم ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، گنہگار ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یہ بندہ نیک ہے۔ سب سے بڑا محدثین کے ہاں بڑا اونچا مرتبہ ہوتا ہے جس کو محدثین یہ کہہ دیں کہ یہ بندہ ثقۃ ہے، یعنی یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہے حسن بن شعبان، جن کو محدثین نے یہ جملہ کہہ دیا کہ یہ ثقہ ہے۔ وہ نوجوان آیا، اس نے تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد جب مل گیا اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک پیغام نہ دوں جو میرے حوالے سے میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے؟ کہا وہ کیا کام ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میرے خواب میں آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے کہا اقرئ منی السلام، جاؤ حسن بن شعبان کو تلاش کرو، تلاش کرنے کے بعد یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ پر اللہ کے پیغمبر کا سلام دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ بھیجا ہے کہ میں آپ پر آ کر آپ کو اللہ کے پیغمبر کا سلام پہنچاؤں۔ وہ نوجوان آیا اور سلام یہ پہنچا کے چلا گیا۔ ادھر یہ محدث جب پوری مجلس میں بیٹھے تھے کثرت سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کثرت سے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، رونے لگے کہ کیا مسئلہ ایسا، لوگ حیران ہو گئے۔ کہا لوگوں سنو، میری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے میں کہوں کہ یہ عمل میرا اچھا ہے، تو میرے ایسے عمل ہیں جن کی بنیاد پر مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ انعام مجھے اللہ پاک کی طرف سے ملا ہے۔ ایک یہ میرا یہ عمل ہے کہ صبری علی قراءۃ الحدیث، کہ میں جس بھی حالت میں ہوتا ہوں، خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، پریشانی میں ہو یا جس حالت میں بھی ہو، صبری علی قراءۃ الحدیث، فوتگی میں ہو یا جہاں بھی ہو، میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو ضرور پڑھتا ہوں۔ کوئی ایسا دل نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان نہ پڑھوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو پڑھتا رہتا ہوں، مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ اور آج نوجوانوں کے لیے بڑا آسان ہے، آپ صحیح بخاری اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، 1 سال کے اندر آرام سے پوری پڑھ جائے گی۔ صحیح مسلم شریف آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اللہ کے پیغمبر کی ہر روز جیسے اٹھے جیسے میسج آتے ہیں میں اور آپ دیکھتے ہیں، پہلے اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث ترجمے سے پڑھ لی جائے، کتنا پاور ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر کا جو فرمان سلام میری طرف پہنچا ہے، 2 عمل ہے۔ ایک یہ عمل ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان میں نے کبھی نہیں چھوڑا، ہر روز پڑھتا ہوں، صبر ہے میرا کہ میں حدیث پڑھتا ہوں، وہ تقریر الصلاۃ علی النبی۔ دوسرا میرا عمل یہ ہے کہ میں حدیث پڑھتے وقت اللہ کے پیغمبر کا جب بھی نام آتا ہے کثرت سے اللہ کے نبی کے ذات پر درود بھیجتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عمل کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس عمل کی بنیاد پر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک اور محدث آج میں اس کتاب میں دیکھ رہا تھا، یہ غالباً واقعہ میں نے 4-5 سال پہلے پڑھا، آج جلدی کی وجہ سے مجھے سول ہسپتال اپنی بچی کو لے جانا پڑا، ٹائم نہیں تھا، وہ واقعہ مجھے نہیں مل سکا، بہرحال میں نے پڑھا ضرور ہے۔